بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا شہباز شریف نے وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے نومنتخب وزیر اعظم سے حلف لیا۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی پروقار تقریب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا اور سروسز چیف کی شرکت۔ سابق صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک ہوئے۔ مختلف ممالک کے سفیروں، نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے رہنما بھی شریک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور نے تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی۔ بلاول بھٹو کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ پی پی چیئرمین نے نواز شریف سے مصافحہ کیا۔ شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش۔ شہباز شریف سے وزیر اعظم آفس کے عملے کا تعارف کرایا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے پر رد عمل۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات آگے بڑھانے پر کام کریں گے۔ مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی پاکستانی سیاست میں سنگ میل ہے۔ امریکہ خواتین کو سیاسی زندگی میں مکمل شامل کرنے کا منتظر ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سیکرٹری خزانہ کی ملک کی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی معاشی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ ہمیں معیشت بہتر کرنے کا مینڈیٹ ملا ہے، یہی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھرپور طریقے سے کام کریں گے۔ اچھے ٹیکس پیئرز کی حکومتی سطح پر پذیرائی کی جائے گی۔ ایف بی آر میں شفافیت لانے کے لیے آٹومیشن ناگزیر ہے۔ نقصان میں جانے والی حکومتوں اور حکومتی اداروں کی نجکاری کی جائے گی تاکہ یہ ادارے ملک کی معیشت پر مزید بوجھ نہ بنے۔ حکومت کے حجم کو کم کیا جائے گا، جن اداروں کی ضرورت نہیں ان کو ضم یا پھر بند کر دیا جائے۔ ایس آئی ایف سی کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ شہباز شریف کی گفتگو۔ وزیر اعظم کی پاور اور گیس سیکٹرز کو سمارٹ میٹرک پر منتقل کرنے کے لیے لائحہ عمل بنانے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کو ایک اور بڑا دھچکا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی تحت کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی۔ سنی تحت کونسل خواتین اور اقلیتوں کے مخصوص کوٹے کی مستحق نہیں۔ سنی تحت کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے سنی تحت کونسل کو مخصوص نشستوں سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ 4-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ ممبر پنجاب بابر بھروانہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ مخصوص نشستیں دے کر جماعتوں کو دینے کی مخالفت کر دی۔ اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سیٹیں سنی تحت کونسل کو الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہ مخصوص نشستیں آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم تک خالی رکھنی چاہیے۔ بابر بھروانہ کا اختلافی نوٹ۔ چیف الیکشن کمشنر ممبر سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے فیصلے کی حمایت کی۔ الیکشن کمیشن کا تمام خالی مخصوص نشستیں دے کر دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ۔ سنی تحت کونسل کو قومی اسمبلی میں 20 خواتین اور 3 اقلیتی نشستیں الاٹ ہونا تھیں۔ قومی اسمبلی میں 7 سیاسی جماعتوں میں 23 مخصوص نشستیں تقسیم ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کا کوٹا مکمل تبدیل ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قانون کے مطابق آرٹیکل 51(6)D کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے، ریزرو سیٹس ہمیں دینی تھیں 23۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے۔ اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس
obligation, اس ڈیوٹی, اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے. آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے. اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا. ہم اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو. ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنشیل الیکشن ہے اور جو آگے آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا جائے. تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان. پورے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. فیصلے کو نہیں مانتے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے. فیصلے سے ظاہر ہو گیا الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی. الیکشن کمیشن نے دوسری بڑی آئینی غلطی کی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. قرارداد تیار کر دی ہے, جلد پیش کریں گے. جب تک مخصوص نشستوں سے متعلق عدالت کا فیصلہ نہیں آتا صدارتی اور سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتا. اگر اس فیصلے کے بعد الیکشن ہوئے تو ہمیں منظور نہیں ہوں گے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ جمہوریت کے دل پر آخری خنجر ہے. جمہوریت کے خلاف فیصلہ برداشت نہیں. بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال. سینٹ میں اپوزیشن ارکان کے شیم شیم کے نعرے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے پر رد عمل. امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات آگے بڑھانے پر کام کریں گے. مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی پاکستانی سیاست میں سنگ میل ہے. امریکہ خواتین کو سیاسی زندگی میں مکمل شامل کرنے کا منتظر ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. سیکرٹری خزانہ کی ملک کی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ. وزیر اعظم کی معاشی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت. ہمیں معیشت بہتر کرنے کا مینڈیٹ ملا ہے, یہی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہوگی. سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھرپور طریقے سے کام کریں گے. اچھے ٹیکس پیئرز کی حکومتی سطح پر پذیرائی کی جائے گی. FBR میں شفافیت لانے کے لیے آٹومیشن ناگزیر ہے. نقصان میں جانے والی حکومتوں اور حکومتی اداروں کی نجکاری کی جائے گی تاکہ یہ ادارے ملکی معیشت پر مزید بوجھ نہ بنے. حکومت کے حجم کو کم کیا جائے گا. جن اداروں کی ضرورت نہیں ان کو ضم یا پھر بند کر دیا جائے. SIFC کو مزید مستحکم کیا جائے گا. شہباز شریف کی گفتگو. وزیر اعظم کی پاور اور گیس سیکٹرز کو اسمارٹ میٹرک پر منتقل کرنے کے لیے لاہ عمل بنانے کی ہدایت. تحریک انصاف کو ایک اور بڑا دھچکا. الیکشن کمیشن نے PTI کی حمایت یافتہ سنی تحت کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی. سنی تحت کونسل خواتین اور اقلیتوں کے مخصوص کوٹے کی مستحق نہیں. سنی تحت کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی. الیکشن کمیشن نے سنی تحت کونسل کو مخصوص نشستوں سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کا فیصلہ 4-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا. ممبر پنجاب بابر بھروانہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. مخصوص نشستیں دے کر جماعتوں کو دینے کی مخالفت کر دی. اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سیٹیں سنی تحت کونسل کو الاٹ نہیں کی جا سکتی. یہ مخصوص نشستیں آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم تک خالی رکھنی چاہیے. بابر بھروانہ کا اختلافی نوٹ. چیف الیکشن کمشنر ممبر سندھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے فیصلے کی حمایت کی. الیکشن کمیشن کا تمام خالی مخصوص نشستیں دے کر دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ. سنی تحت کونسل کو قومی اسمبلی میں 20 خواتین اور 3 اقلیتی نشستیں الاٹ ہونا تھیں. قومی اسمبلی میں 7 سیاسی جماعتوں میں 23 مخصوص نشستیں تقسیم ہوں گی. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کا کوٹا مکمل تبدیل ہو جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قانون کے مطابق آرٹیکل 51(6)D کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے ریزرو سیٹس ہمیں دینی تھیں 23. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے. اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن, اس ڈیوٹی, اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے. آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے. اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا.
ہم اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو. ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنشیل الیکشن ہے اور جو آگے آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا جائے. تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان. پورے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. فیصلے کو نہیں مانتے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے. فیصلے سے ظاہر ہو گیا الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی. الیکشن کمیشن نے دوسری بڑی آئینی غلطی کی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. قرارداد تیار کر دی ہے، جلد پیش کریں گے. جب تک مخصوص نشستوں سے متعلق عدالت کا فیصلہ نہیں آتا صدارتی اور سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتا. اگر اس فیصلے کے بعد الیکشن ہوئے تو ہمیں منظور نہیں ہوں گے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ جمہوریت کے دل پر آخری خنجر ہے. جمہوریت کے خلاف فیصلہ برداشت نہیں. بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال. سینٹ میں اپوزیشن ارکان کے شیم شیم کے نعرے. اور الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ دیا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے. 8 فروری کے انتخابات میں سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت تھی. سنی اتحاد کونسل کی خواتین کے نام پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں والی لسٹ میں موجود تھے. ہم نے الگ سے لسٹ جمع ہی نہیں کرائی تھی. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کی گفتگو.